السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي۔ بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز طلباء، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سے موقعوں پر ایمان والوں کا، ان کی کامیابیوں کا، آخرت میں ملنے والی ان کی منزلوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مختصر طریقے پر اس بات کو تازہ کر لیں، ایمان والے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کو مانے، حضور پاک علیہ السلام کی ذات کو نبی اور رسول تسلیم کرے، وہ جو دین لے کر آئے تھے اس کو گلے سے لگا لے، واقعتاً عملی زندگی میں اس کو اتار لے اور نافذ کر لے۔ جو کوئی اللہ کا بندہ اس کیفیت سے، اس صورتحال سے اپنے آپ کو سجاتا اور بناتا ہے، پھر اس کے ایمان میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اسے دنیا کی جانب سے کسی دلیل کی، کسی سند کی، کسی حجت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین اور ایمان کا معاملہ اپنے اور بندے کے درمیان رکھا ہے، اس میں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے حالات کو بہت کھول کر بیان فرمایا ہے۔ کہیں مشرکین اور کافرین کو ایک جگہ بیان فرمایا، کہیں الگ الگ بیان کیا۔ ان کی جو بدتمیزیاں، نالائقیاں ہیں، جو ان کے گناہ ہیں، بدعملیاں ہیں، ان کو بھی کھول کر بیان کیا، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی بیان کیا۔ اور اس والی حقیقت سے تو ہم اور آپ واقف ہیں کہ کلام پاک جب کچھ بیان کرتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ جتنی اچھی باتیں ہیں، اچھے کام ہیں، کوئی اللہ کا بندہ ان کو اپنا لے، اور جو برے راستے ہیں، غلط طریقے ہیں، ان سے اپنے دامن کو بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے زبردستی کا جبری نظام پسند نہیں فرمایا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ چاہے کہ میں دنیا میں غلط کام کی طرف جا رہا ہوں اور اللہ کی طرف سے کوئی غیبی طاقت آئے، میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دے، مجھے گناہ سے اٹھا کر جنت کے راستے پر ڈال دے، اللہ کا طریقہ یہ نہیں۔ اللہ کی قدرت اور طاقت تو ہے، مگر اللہ کا طریقہ یہ نہیں۔ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جو نظام بنایا ہے وہ انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے کہ پہلا قدم تو تمہیں اپنے من سے، اپنی چاہت سے اٹھانا ہوگا، اور جب تم قدم میری طرف اٹھاؤ گے تو پھر میری رحمت بڑھ کر تمہیں گھیر لے گی، اور اللہ کی طرف سے مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ جس طرح سے قرآن مجید میں اہل ایمان کا تذکرہ میں نے عرض کیا، مشرکین کا تذکرہ، ایک طبقہ اور بھی ہے جس کا کلام پاک میں تذکرہ موجود ہے، جس کو منافقین کا گروہ کہا جاتا ہے۔ عموماً ہمارے سامنے جب کبھی منافقین کا تذکرہ آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کچھ تھوڑ دلے، بزدل قسم کے لوگ تھے، وہ بیچارے حالات کی بنیاد پر کبھی کبھی ایمان کا اظہار کرتے اور کبھی کفر کی طاقت سے متاثر ہو کر ادھر چلے جاتے۔ گویا کہ ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یہ والا طبقہ اس زمانے میں تو تھا مگر اس زمانے میں اب نہیں پایا جاتا۔ اگر کسی اللہ کے بندے کے ذہن میں یہ خیال ہے تو غلط ہے، اس کو درست کر لینا چاہیے۔ عقیدے کا نفاق، دل کی گہرائی کا نفاق،
اس کے پہچاننے کا تو کوئی طریقہ اسلام میں اس زمانے میں نہیں. دنیا میں کسی عالم اور کسی مولوی کی یہ مجال اور طاقت نہیں کسی اللہ کے بندے کے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ یہ آدمی دل کا منافق ہے، کیونکہ دل کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے. جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے کا نزول ہوتا رہا، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی، تو اس زمانے کے اندر اس بات کی اطلاع آپ کو دی گئی تھی کہ فلاں فلاں قسم کے لوگ منافق. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر آپ نے معلوم کیا اشاہد فلان، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کیا فلاں صاحب موجود ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا جی وہ تو نہیں ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ منافق پر یہ والی نماز اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی. نام نہیں لیا مگر سب کچھ کہہ دیا. یہ نہیں فرمایا کہ یہ آدمی منافق ہے، مگر جو مقصود تھا، جو حقیقت تھی، اس کی جانب توجہ دلاتی کا معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر عمدن ان نمازوں سے پیچھے رہ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ اندر سے کچھ گڑبڑ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کو بھی بیان فرمایا. اسلام نام ہے اس حقیقت کا، جب اللہ کو اور اس کے نبی کو مانا جائے تو 100% اپنوں کو ان کے حوالے کر دیں. حوالے کرنے کے بعد کبھی کبھی قدم پھسلیں گے، چوکیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، زبان کی، آنکھ کی، کانوں کی. ایمان والے کی غلطی بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی چلتا آدمی غار میں جا کر پھسل جائے مگر ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی شریف آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ اس کا قدم پھسل گیا ہو، پھر وہ نالی میں جب گر گیا تو ٹھیک ہے لاؤ آج رات یہیں پر گزار دیں. ایسا نہیں ہوتا، وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ انسان سے غلطیاں نہیں ہوتی، ہوں گی، چوکیں ہوں گی، ہوتی چلی آئی ہیں. حدیث شریف موجود ہے، آپ نے خود فرمایا کلکم خطاؤن، تمہارے اندر گناہ کرنے کے جراثیم تمہاری طبیعت کے اندر موجود ہیں. مگر فرمایا وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار اللہ کی نگاہ میں وہ ہے کہ اگر کبھی قدم پھسل جائیں تو کھڑا ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے، مالک قدم پھسل گئے معاف کر دیجئے، آنکھ پھسل گئی، زبان پھسل گئی، کان پھسل گیا، معاف کر دیجئے. اللہ فرماتا ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اور تنہا اتنی سی بات کی بنیاد پر اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. رب العالمین اپنے بندے کا محاسبہ نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو مارنا مقصود ہے. رب العالمین کے ذات سے متعلق کلام پاک میں، حدیث شریف میں جو کچھ ذخیرہ ہے اگر پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ وہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم وقت اپنے بندوں کو معاف کرنے کو تیار ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے پاس ایک صحابی آئے، دیہات کے رہنے والے تھے. بہت شاندار ایک پیار بھری بات معلوم کی آپ سے. کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ میدان قیامت میں فیصلہ کون کرے گا، کس کے ہاتھ میں ہوگا فیصلہ؟ کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. مارے خوشی کے چیخ نکل گئی، الحمدللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیڑا پار ہو جائے گا. اور کہنے لگا اچھا ہے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، ورنہ یہ کم وقت کہاں کسی کو معاف کرنے والا ہے. یہاں تو اگر کسی کے متعلق دل میں کوئی بات بیٹھ جاتی تو نکالنے کو تیار نہیں ہوتا. اگر وہ بیچارہ معافی بھی مانگ لے پھر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. اس کی نسلیں معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندوں پر میری شان کا رنگ غالب ہو. اللہ چاہتا ہے میرے بندوں پر میرے اخلاق، میری شان کا رنگ غالب ہو. جب وہ سارے بندوں کو ہمہ وقت معاف کرتا ہے تو انسانوں کا اعلیٰ درجے کا ظرف، اعلیٰ درجے کے اخلاق یہ ہونے چاہیے. اگر کسی نے معافی مانگ لی تو اس کو معاف کر دینا چاہیے کہ مسئلہ ختم ہو گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ 3 قسمیں بیان فرمائیں. ایک طبقہ وہ ہے جن کو منافقین کا طبقہ کہا جاتا ہے کہ ویسے تو مسجد کے اندر بھی حاضر ہوا کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، اور رہ رہ کر حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں بھی آیا کرتے، مگر بالکل ایسے ہی جیسے کسی آدمی کو آپ اس میدان کے اندر کھڑا کر دیں اور وہ انسان چوراہے کی طرف کو دیکھ رہا ہو. یہ تو کہا جائے گا کہ انسان کا وجود، انسان کا جسم میدان کے اندر ہے، مگر کہا جائے گا توجہ اور نگاہ کا مرکز کوئی اور ہے. اندر رہتے ہوئے ایک اعتبار سے یہ انسان باہر ہے. منافقین کا معاملہ یہی تھا کہ جب اسلام کی طاقت بڑھی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو ایک مقام نصیب ہوا اور انہوں نے یہ بات سمجھ لی کہ اب ان کے بغیر مدینہ منورہ میں زندگی محال ہے، لہذا میدان تو ان کا اختیار کیا مگر دل کا تعلق کافرانہ طور طریق، کافرانہ اعمال باہر کی زندگی سے رہے. اور قرآن کریم نے ایسی حقیقت ان کی بیان فرمائی، مذبذبین بین ذالک،
یہ تو بیچارے بیچ میں کھڑے ہیں اور ڈاواڈول ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ٹھیک سے ادھر کے ہونے کے تیار ہے نہ ٹھیک سے ادھر کے ہونے کے تیار ہے، مگر دل کا رخ ان کی طرف لگا ہوا ہے۔ یہ اندرونی کیفیت ہے ان کی۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنے آپ سے پہلے بڑے ادب اور احترام سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، بڑی توجہ کی چیز ہے کہ قرآن مجید نے اس حقیقت کو کھول کر بیان کروں، اور پھر ان کا حال یہ ہے کہ جو آ رہے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، قرآن مجید نے ان کے آنے کو بھی بیان کیا کہ کس طرح سے آتے ہیں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا کہ اگر کسی موقع پر اذان ہوئی اور نماز کے لیے آنا ہی پڑ گیا کہ اگر مسجد میں نہیں آئیں گے تو لوگ کچھ اور سمجھیں گے، شمار کسی اور طبقے میں ہوگا، تو کہتے پوری کسل مندی کے ساتھ، اکتاہٹ کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ کہ میاں ہر وقت اذان ہی ہوتی رہتی ہے، لا ہو گئی پڑھنی تو پڑے گی مجبوراً، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر کسی اور طبقے میں ہمیں شمار کر دیا جائے۔ تو قرآن مجید نے ان کے اس اٹھنے کی کیفیت کو، اس اٹھنے کی کیفیت کو کس مجبوری کے نتیجے میں اٹھ کر آتے ہیں اس کی بھی حقیقت کو کھول کر بیان۔ میں رک کر اپنے آپ سے اور اپنے بھائیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں کبھی تنہائی میں سوچئے گا۔ 3-4 دن پہلے ایک مسجد میں جانا ہوا، واللہ دل پکڑ کر رہ گیا کہ فجر کی نماز میں 3 آدمی تھے۔ ہو کیا گیا؟ لگتا ہے کہ عذاب کو للکارا ہے، لگتا ہے رب العالمین کی غیرت کو، طاقت کو چیلنج دے رہے ہیں دنیا میں کھڑے ہو کر۔ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہاں چلی گئی قوم سمود، کہاں چلی گئی قوم عاد، کہاں چلا گیا فرعون اور اس کا غرور، کہاں چلی گئی قارون کی مالیت، کہاں چلے گئے دنیا کے پہلے لوگ جو اس زمانے میں پہلے تھے؟ میں ہندوستان کے لوگوں کا نام نہیں لیتا، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ کہاں چلے گئے وہ سارے کے سارے مرد اور وہ خواتین جن کے غرور کا، جن کی طاقت کا ڈنکا بول رہا تھا، آج ان کا کوئی نام لینے والا؟ اللہ کی طاقت سے ٹکرا کر کیا کریں گے؟ رب العالمین جب مارنے پر آتا ہے تو ادنا سے کیڑے کے ذریعے انسان کے وجود کو مٹاتا ہے۔ یہی تو مطلب ہوا۔ یعنی آمدن میں یہ نہیں کہتا کوئی اللہ کا بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے۔ کیا ہو گیا امت مسلمہ کو، کیا ہو گیا محلوں کو اور مسلمانوں کو؟ جب جمعے کا مسئلہ آتا ہے تو مسجدیں ساری کی ساری بھری ہوئی۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہفتے کے بیچ میں انتقال ہو گیا؟ کیا نعوذ باللہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہفتے کے بیچ میں مسلک بدل گیا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک فصلانہ، ایک ہفتے واری نظام ہے؟ کیا عید کے موقع پر تھوڑی سی شو کر دی گئی ایک نمائش ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ جمعے کے موقع پر آگے باقی نماز غالب اور اس کے بعد باقاعدہ ڈنڈا ٹھوک کر پورے ببانگے دوہل کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان؟ رب کعبہ کی قسم کھل کر کہنے دیجئے کہ قرآن مجید کی روشنی میں اس سے بڑھ کر منافقانہ کوئی حرکت نہیں ہو سکتی۔ اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی سوچیں، اگر بچہ گھر میں بیمار ہو جائے تو اس وقت باپ کو چین نہیں آتا جب تک کہ بہترین ڈاکٹر کو نہ دکھلا لے۔ اگر گھر میں باپ کینسر کا مریض ہو جائے اور اس کی رات بے چینی کے ساتھ گزرتی ہو، پورا گھر بے قراری کے ساتھ راتیں گزارتا ہے، کہ نعوذ باللہ نماز کا چھوڑنا کینسر سے بھی گر گیا، نزلے سے بھی گر گیا، بخار سے بھی گر گیا۔ ایک بچے کی ادنا سی حرکت اور طبیعت کی خرابی کی بنیاد پر ماں اور باپ پوری رات بے چینی کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کل کو یہ اولاد ہمارے سامنے جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ قرآن کریم کا جملہ ہے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اللہ کے ہاں ماں باپ کے خلاف حجت کریں گے بچے اور کہیں گے کہ اللہ یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ہماری ماں ہیں، ہمیں آپ نے معصوم بنا کر ان کی گود میں ڈالا تھا اور بچپن میں انہوں نے ہم سے کوئی بات اس طرح کی نہیں کہی۔ کوئی اللہ بھی ہے، کوئی رسول بھی ہے، ایک دین بھی ہے، قانون ہے، تمہارے اوپر نمازوں کی پابندی ہے۔ وہ اولاد جس کو بڑے چاؤ کے ساتھ پالا تھا وہ رب العالمین سے کہے گی یہ ہے ماں اور یہ ہے باپ، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دے دیجیے۔ ان کی بنیاد پر تو ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس زمانے کے منافقین کو بیان کیا، ان کی حرکتوں کو بیان کیا، ان کے مزاج کو، ان کی طبیعتوں کو بیان کیا۔ ایک موقع پر تو یہاں تک ارشاد فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے پیغمبر اگر آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں اور آپ چاہیں تو معافی نہ مانگیں اور بھلے سے آپ روزانہ 70 مرتبہ معافی مانگیں، یہ اتنے کرتوت کے کالے، یہ اتنے بدعمل، یہ اپنے دل کے اتنے سیاہ، یہ اتنے کچکورے، یہ اتنے بدترین ہو چکے ہیں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں۔ یہ کسی مشرک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کسی کافر کی بات نہیں، یہ قرآن مجید نے منافقین کی حرکت کو بیان فرمایا۔ اور ایک جگہ تو یہاں تک بھی ملا کہ قرآن مجید کا جملہ ہے
اللہ تبارک و تعالی فرماتے یحلفون لکم لترضوا عنہم، اے پیغمبر یہ آپ کے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ فَإِن تَرْضَوْنَا، اے پیغمبر اگر تم بھی ان سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں، ان کے کرتوت ایسے ہی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک دو نہیں، سورہ توبہ کے اندر تو آیات بھری پڑی۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ کر کے میں صرف عرض کرنا چاہتا تھا کہ آیا ان کا وہ کیا کردار ہے، ان کی وہ کیا طبیعت ہے جس کی بنیاد پر قرآن مجید نے یہ اعلان کیا۔ ایک تو یہ کہ اسلام کو دل کی گہرائی سے نہیں ماننا، یہ ان کی ایک بیماری ہے۔ دوسری بات قرآن مجید نے یہ بیان کی، اگر کسی موقع پر کچھ دینے دلانے صدقے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ آیا تو دل کی گہرائی سے نہیں، بس دکھاوے نمائش کے طور پر وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا ان كفروا بالله ورسوله کا خبردار، ان کی زکوٰۃ ان کے صدقات کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان تمام بیماریوں کو قرآن مجید کے ترجمے میں دیکھ لیں، ایک ہے بزدلی، ایک ہے اسلامی میدان سے چلے آنا، ایک مستقل جھوٹ کا بولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل کی گہرائی سے نہ ماننا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام اور آپ کے دین کو دل میں جگہ نہ دینا، نماز کو بدرجہ مجبوری ادا کرنا، آئے دن مسلمانوں کو دھوکہ دینا، اور اس دھوکے کے نتیجے میں یہاں تک پڑ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ تو انسانوں کو نہیں، یہ تو اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ حرکت اتنی بڑھ کر آئی کہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کے اوپر آ گئے۔ یہ تمام بیماریاں قرآن مجید نے بیان کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس زمانے میں معاملہ یہ ہے، ایک منافق تھا وہ عقیدے کے اعتبار سے، دل کی گہرائی کے اعتبار سے، لیکن اس کے بعد ایک اور بھی ہے۔ جب صحابہ کرام نے قرآن مجید کو پڑھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھا اور دین اسلام کو سمجھنا چاہا، کیا حقیقت ہے، کتنی سنجیدگی ہے، مسئلہ زبردستی ہا ہو کا نہیں، مسئلہ کوئی بھیڑ کا نہیں ہے، مسئلہ کسی جمعیت کا نہیں، مسئلہ ہے دل کی گہرائی سے دین اسلام کو قبول کرنا، پورے شعور کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے کہ کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں میری ذمہ داری کیا ہوگی، مجھے زبان پر پابندی لگانی ہوگی، مجھے آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، میرے کان ہر بات نہیں سنیں گے۔ حضرت نافع خود بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر جو عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں، کہ میں ایک موقع پر ان کے ساتھ جا رہا تھا، چلتے چلتے ایک جگہ سے پہنچے کہ سامنے سے ایک اونٹ والا آیا، اونٹ والے کے ہاتھ میں کوئی چیز بجانے کی تھی، اس کے بجانے سے ایک سانس کی آواز پیدا ہو رہی تھی، جس طرح سے کہنا چاہیے کہ اس زمانے کے آلات ہوتے ہیں گانے بجانے کے، کچھ اس طرح کی سریلی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ عبداللہ ابن عمر کے شاگرد نافع کہتے ہیں، میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کی دونوں انگلیاں کانوں میں دے لی، اور اس کے بعد جب دور نکل گئے تو مجھ سے اشارے سے معلوم کیا الا ان باؤت، کیا یہ بتاؤ کہ وہ آدمی دور پہنچا کہ نہیں پہنچا، اور اس کی آواز آنی بند ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہ ہاں بند ہو گئی، اور اس کے بعد کانوں کو کھولا، اور اس کے بعد فرماتے کہ نافع تم مجھ سے یہ نہیں معلوم کرتے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، کہا کہ ارشاد فرمائیں، کہا اسی طریقے سے میں ایک موقع پر اپنے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور اسی طرح سے ایک آدمی سامنے آ گیا تھا، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول نے کانوں میں انگلیاں دی تھی، اور جب وہ دور گزر گیا تھا تو آپ نے مجھ سے یہی بات معلوم کی تھی، اور اس کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا یہ گانے کی آواز انسان کے دل کے اندر منافقت کو پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک حقیقت کو کھول کر بیان فرمائے۔ صحابہ کرام نے جب قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھا اور حدیث شریف کے ذخیرے کو دیکھا، بخاری شریف کی روایت آپ سے عرض کرتا ہوں، ابن ابی ملیکہ اس کے راوی ہیں، اور وہ کہتے کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، اپنی موت تک میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی اور ان کو دیکھا ہے، اور حال کیا تھا ان کا کہ وہ سارے کے سارے قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کی بنیاد پر ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ غالباً اپنے زمانے کا سب سے بڑا منافق میں ہوں اور غالباً منافق میں ہوں۔ کبھی اللہ کے بندوں سے کوئی ایک جھوٹ نکل گیا، کبھی نگاہ اتفاق سے چوک گئی، کبھی انسانوں کے قدم پھسل گئے، ان اللہ کے بندوں کہا یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس زمانے کا منافق۔ منافقت کا مطلب ہوتا ہے کہ دو طرح کی پالیسی کو اپنانا، دو دلی کو اپنانا، دو رنگت والی زندگی کو اختیار کرنا، کہ زبان کے اوپر اللہ اور اس کا رسول، زبان کے اوپر قرآن کی باتیں،
زبان کے اوپر دل کی باتیں، زبان کے اوپر اللہ کا نام، مگر دل کے اندر بے دینی، مگر دل کے اندر اللہ کے رسول کی کوئی توقیر نہیں، عملی طور پر اپنے آپ کو دور کرنا، قرآن مجید کی تعلیم سے اپنے آپ کو ہٹانا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کسی انسان کے اندر یہ دو رنگی ہے، اگر کسی انسان میں یہ دو باتیں ہیں، ایک طرف ظاہری طور پر کچھ، اندر کچھ، قرآن مجید کی روشنی میں اپنے آپ سے پہلے اللہ کو گواہ بنا کر رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ انسان منافق تو نہیں مگر منافقانہ کردار سے متاثر ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس بیماری نے اس کے اندر جڑ پکڑنے کی کوشش کی۔ اتنی خطرناک وعید ہے قرآن مجید میں کہ کہیں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین تو جہنم کے آخری طبقے کے اندر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرمایا گیا 11ویں پارے کے اندر۔ ایک موقع پر ایک منافق کی موت ہوئی، ان کے بیٹے مسلمان تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے کے بعد ان کے بیٹے نے آ کر آپ سے درخواست کی کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور مجھے معلوم ہے کہ زندگی بھر آپ کو اس انسان نے برا بھلا کہا ہے، زندگی بھر برا بھلا کہا کہ اگر ہو سکے اپنی قمیض دے دیجئے، اپنا کرتا دے دیجئے تاکہ میں اپنے باپ کے کفن کے طور پر استعمال کر لوں، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی لاج رکھ کے میرے باپ کو معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول تھے، وہ اخلاق کا خزانہ لے کر آئے تھے، اخلاق عالیہ پر فائز تھے۔ قرآن مجید تو خود کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم الشان اخلاق پر زندگی گزارنے والے ہیں۔ آپ نے قمیض دے دی اور جب چلے گئے تو ایک روایت کے اندر محدثین نے اس کو بھی جمع کیا، کہا میری قمیض اسے کچھ فائدہ نہیں دے گی، میں نے صرف اس لیے دیا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے اس کردار، میری اس نرمی، میرے اس اخلاق سے متاثر ہو کر اس کی قوم کے کچھ لوگ صحیح ایمان میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ اور صحیح روایات کے اندر یہ مضمون موجود ہے، جس دن آپ نے قمیض دی 2 یا 3 دن کے اندر اس کی قوم کے 1000 لوگوں نے اپنے مرض نفاق سے توبہ کی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حقیقتیں اس لیے بیان فرمائی تاکہ میرے اور آپ کے سامنے بھی ہوں۔ میں بار بار عرض کرنا چاہتا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں، دہرا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خصلتیں ان کی بیان فرمائی۔ اس لیے حدیث شریف میں ایک موقع پر آیا، اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر جمعے کی نماز چھوڑی، حدیث شریف میں فرمایا کہ وہ گویا کہ منافق ہو گئے۔ ایک موقع پر آتا من کن فی اربعن، اگر کسی انسان کے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہیں، نمبر 1 جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اگر کسی سے لڑائی ہو جائے تو گالی گلوچ کے اوپر آ جاتا ہے، اگر یہ ساری باتیں اگر کوئی انسان اس کے پاس امانت رکھ دے تو خیانت کرتا ہے، اگر یہ ساری باتیں کسی کے اندر پائی جائیں کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، مگر حضور پاک علیہ السلام کا جملہ ہے اگر نہ کہیں تو خیانت ہوگی۔ آپ نے فرمایا تھا کان منافقا خالصا، یہ پکے درجے کا منافق۔ کتنی باریک باتیں کھول کر بیان کی۔ اب ظاہر بات ہے ان تمام غلطیوں کے نتیجے میں، ان کوتاہیوں کے نتیجے میں طبیعت ڈرنے لگتی ہے، انسان لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے کہ مالک جو ہوا سو ہوا، ہماری معافی کیسے ہوگی، اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا، اور اللہ کیسے راضی ہوگا اس کا بھی علاج حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آپ نے عملی طور پر تو یہ دوا دی اور عملی طور پر یہ نسخہ بیان فرمایا کہ آپ کی دعا تھی اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ ایک تو انسان ہاتھ اٹھا کر رب العالمین سے بھیک مانگے، اور جب سچے دل سے رب العالمین سے بھیک مانگتا ہے وہ اتنی کریم رحمان اور رحیم ذات ہے کہ انسان کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں کیا کرتا۔ آپ نے اس دنیا میں کبھی دیکھا ہے کسی ماں سے اس کا کوئی بچہ کہے کہ اماں دودھ دے دو، دودھ دے دو، پانی دے دو، اگر بار بار ماں ماں کہہ کر پکارتا ہے، کوئی ماں اپنے بچے کے جواب میں اس کے ہاتھ میں بچھو نہیں رکھا کرتی، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے کچھ کہتا ہے اس کا باپ اس کے منہ میں سانپ نہیں رکھتا۔ یہ تو ماں اور باپ ہیں۔ اگر بندہ صحیح طریقے پر خدا کے سامنے بھیک کے ہاتھ پھیلا لے کیا رب کریم لات مارے گا، کیا چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں، حدیث شریف ہے اتیتہ ہرولۃ، میرے بندے ایک قدم تو چل کر آئے گا میری رحمت دوڑ کر آئے گی۔ اور حدیث شریف کا پیارا لفظ ہے، انسانوں کے دل کو لینے والا، انسانوں کو پیار کرنے والا، اتیتہ ہرولۃ، بندے اگر تو چل کر آئے گا میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرے گی، مگر شرط اول یہ ہے کہ انسان کو سوچ سمجھ کر پہلا قدم اٹھانا ہے کہ 2 دلی 2 رنگی بدترین زندگی سے اپنے آپ کو بچانا، نفاق کی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر کبھی جھوٹ ہو گیا سچے دل سے معافی، وعدہ خلافی ہو گئی تو سچے دل سے معافی، اللہ سے معافی کا مانگنا، اگر کبھی خیانت ہو گئی اس کو ادا کرنا، یا اس یعنی جس کی امانت باقی ہے اس سے جا کر وعدہ کرنا کہ جہاں تک ممکن ہوگا میں ادا کروں گا۔ اگر صحیح طریقے پر انسان کرتا ہے
تو پھر اللہ کی رحمت برسا کرتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آپ نے یہ بھی فرمایا، اگر کسی اللہ کے بندے نے پورے 40 دن صف اول میں تکبیر اولا کے ساتھ یا پوری مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لی 40 دن تک، حدیث شریف میں آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے نفاق سے برات کو لکھ دیتے ہیں، یہ انسان منافق نہیں، یہ انسان منافق نہیں۔ آخر میں حضرت حسن بصری کا قول نقل کر دوں۔ حسن بصری کون ہیں؟ یہ تابعین کے سردار ہیں، انہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، اللہ رب العزت نے بڑا مقام دیا۔ ایک موقع پر ان سے کسی نے جا کر یہ کہا کہ حسن بصری صحابہ کرام ابھی موجود ہیں، تابعین کا زمانہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کو گئے ہوئے تقریباً 100 سال یا 125 سال ہوئے تھے کل ملا کر۔ ان سے آ کر کسی نے یہ کہا حلق المنافقون، امام صاحب منافق تو ختم ہو گئے، وہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، اب کوئی منافق نہیں ہوتا۔ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، کہا کیسی باتیں کرتے ہو، کیا بیکار کی باتیں کرتے ہو؟ کہا کہ لو خلق المنافقون، اگر سارے منافق ختم ہو جائیں لَوْحَسْتُمُ الطَّرِيقَ، تم راستے میں اکیلے چل نہ سکو گے۔ کیا مطلب؟ راستے ویرانے ہو جائیں گے، راستے میں چلنے والے ختم ہو جائیں گے۔ کہنا وہ یہ چاہتے تھے گویا کہ لوگوں کی چلنے والوں کی اکثریت وہی تو منافقین ہیں، اگر یہ سارے کے سارے مر گئے تو راستے میں چلنے والا کون ہوگا؟ تم اکیلے ہی چل رہے ہوگے۔ یہ تو حضور پاک علیہ السلام کے 100 سال یا 125 سال کے بعد کی بات ہے۔ اب دور کہاں پہنچ چکا؟ میں اپنے دل میں جھانکوں، آپ اپنے آپ پر غور کریں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ بدترین خصلت کوئی موجود ہو، اگر ہے تو اللہ سے معافی مانگے، نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نفاق سے حفاظت فرمائے، ہر طرح سے حفاظت فرمائے، اس بد کرداری سے، اس دو دلی سے، اس دو رنگی زندگی سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں توحید کامل نصیب فرما دے، اپنے نبی کا اتباع نصیب فرمائے، صراط مستقیم مقدر فرمائے، دنیا میں جب تک رہیں رب العالمین دین اسلام پر قائم و دائم فرمائے، اور جب وقت آخر آ جائے تو رب العالمین دین و ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔